وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا تھا. بالکل جی موجود ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی، روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ دکھایا گیا. تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی نا، اس سے میلاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. سر یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی تھی، آپ نے ثابت کی ہے. اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام پھر دیے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں، کو دکھائیں. پھر رہ کے ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے دے کر بھیجا ہے. ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر، ایک رسول اللہ کے گھر کے اوپر، ایک بیت المقدس کے اوپر. اور کہانیاں نے پائی کوئی سند نہیں، سب جھوٹ ہے. بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے عبداللہ محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہانی ہے، جو مرضی لکھتے رہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا، ایک دفعہ. ہم کہتے ہیں کدھر جی؟ صحیح مسلم میں جی. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت معاویہ کی فضیلت. اس فضیلت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گھی اتنا چڑھ گیا. وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے. تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم تو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی. ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا. تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی. تو معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے. تو جب حضور نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانثار لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے، بابوں کو پکارتے ہیں. تو انہوں کتوں ہدایت ملی قرآن؟ تو نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کے کوئی بابا نہیں چھوڑتے، کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جسے تم مدد کے لیے نہ پکارو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت مل گئی؟ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے. ایون نبی علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم میں آئے. وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا، ورنہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے. اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ظاہر نبی علیہ السلام کے ذریعے دی، لیکن حضور کی پیدائش کا میلاد نہیں وہ منا رہے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس سے میلاد شریف ثابت کر دی. اب عقل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو. پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا. تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس میں ثواب ملے گا. بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں 800 سے 700 سال پہلے.
ان کی دھونس ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے. تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعات ہیں یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں. اگرچہ ہے تو بدعت، لیکن اس پہ ثواب ملے گا. اور بھائی بدعت پہ ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے. میں آج اس کو ٹاپک کو اسکپ کرتا ہوں. ہمیں کسی کے کو دھونس نہ لگائے.